ان مظلوموں کو یاد رکھنا ہے جہاں اندھیرا کر کے ان کو مارا گیا، بلیک آؤٹ کر کے ان کو مارا گیا، اندھیروں میں پلنے بڑھنے والے ان ظالموں نے مارا ان کو، جو چاہتے ملک میں ہمیشہ اندھیرا ہو، غلامی کا اندھیرا، جھوٹ کا اندھیرا، لاقانونیت کا اندھیرا، ظلم و فساد کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں یہاں پر۔ 26 نومبر 2024 بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، عوام کے حقوق کی پامالی کے خلاف، وطن کی داخلی مختاری کے لیے، استقلال اور آزادی کے لیے، ان قوتوں کے خلاف جو چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام غلام بن کے جئیں، لبوں پر تالے لگا لیں، خاموش ہو جائیں، کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے، چپ ہو جائیں، تاکہ پھر یہ جو مرضی اس وطن کے ساتھ کھلواڑ کرے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ انہوں نے بے گناہوں کو مارا، انہیں مارا جو سوال کرنے والے تھے، جو بولنے والے تھے، جو پوچھنے والے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہمارے وطن کا استقلال اور آزادی بہت عام ہے، ہمارے وطن کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے، کسی ویسٹرن ملک میں نہیں ہوں گے، کہیں باہر نہیں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے، ہم خود کریں گے۔ جو اس لیے اٹھے تھے کہ 2024 کا جو الیکشن لوٹا ہے انہوں نے، اس لوٹ مار کے خلاف اٹھے تھے، وہ اس لیے اٹھے تھے کہ جن بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہزاروں جوانوں کو جعلی FIR کاٹ کے ڈالا گیا ہے، اور اسے جس کے نام پر پورے پاکستان کے لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ووٹ ڈالے، اور سب سے زیادہ ووٹ اس کو ملے، یعنی عمران خان، تمام مشکلات کے باوجود لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، بجائے اس کے کہ یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے اور عوام کے انتخاب کو محترم سمجھتے، عوام کے اختیار کو مقدس سمجھتے، عوام کے انتخاب کو مقدس سمجھتے۔ اللہ نے انسانوں کو حق کے انتخاب دیا ہے، اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، اور اسی آزادی اور حق کے اختیار کے ذریعے انسان ترقی اور پیش رفت کرتا ہے۔ لہذا انہوں نے چھین لیا، اس کا احترام نہیں کیا، اپنی مرضی کو ان پر ٹھوسا، اپنے ارادے کو ان پر ٹھوسا، پاکستان کو تباہی و بربادی کے راستے پر لگا دیا۔ ابھی آپ نے IMF کی جو رپورٹس آئی ہیں، جو کرپشن کی کہانی اب نشر ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، پاناما اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بولتے اس کے اوپر؟ چپ ہے۔ لہذا یہ 26 نومبر کو یہ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے ساتھی جنہیں گولیاں ماری گئی ہیں، ہم ان کو نہیں بھولیں گے۔ وہ آزادی کے متوالے تھے، وہ غیرت مند تھے، وہ بہادر تھے، وہ شجاع تھے، وہ اپنی جان کف اخلاص اور ہتھیلی پہ رکھ کر نکلے بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے۔ ان میں سے بعض بہت ہی غریب گھروں کے بچے تھے۔ ایک تھا جو بلوچستان سے آیا تھا، جس کی 5 بہنیں ہیں، اور یہ ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کی والدہ کہتی ہے 4-5 روپیہ مشکل سے روزانہ کماتا تھا اور ہمارا گھر چلاتا تھا۔ ایسے بچے انہوں نے مار دیے قوم کے۔ کہاں؟ اسلام آباد میں، پاکستان کے پائے تخت میں آئے تھے کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارے حقوق دو، پاکستان کا قانون مقدس ہے، قانون پر عمل کرو، آئین مقدس ہے، آئین پر عمل کرو۔ ان بھیڑیوں اور درندوں نے گولیوں سے چھلنی کیا۔ ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔ یہ ہمارے بچے تھے، یہ ہمارے بھائی تھے، ہمارا ایک خون ہے، ایک خون ہے ہمارا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی رہے تو شہیدوں کی یاد نہیں بھلانی، شہیدوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، شہیدوں کو یاد رکھنا ہے، ان مظلوموں کو یاد رکھنا ہے جہاں اندھیرا کر کے ان کو مارا گیا، بلیک آؤٹ کر کے ان کو مارا گیا، اندھیروں میں پلنے بڑھنے والے ان ظالموں نے مارا ان کو، جو چاہتے ملک میں ہمیشہ اندھیرا ہو، غلامی کا اندھیرا، جھوٹ کا اندھیرا، لاقانونیت کا اندھیرا، ظلم و فساد کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں یہاں پر۔ لہذا ہم
اپنے لہو سے چراغ جلائیں گے وطن میں، امید کے چراغ جلائیں گے. اور یہ ہمارے پیشرو ہے شہید، انہوں نے اپنا خون دیا ہے تاکہ چراغ امید جلتا رہے، آزادی کا دیا جلتا رہے، اور اس راہ پہ چلنے والوں کی رہنمائی ہوتی رہے. ڈاکٹر شہید آیتی کہتا ہے کہ ہر رنگ کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن جو خون کا سرخ رنگ ہے نا، دنیا کو کوئی یزید اس کو نہیں مٹا سکتا. بس ایک شرط ہے دوستو کہ شہیدوں کے وارث کیسے ہونے چاہیے، انہی آرزو اور ارمانوں پر ایمان رکھنے والے، ان کو سینے میں دل میں جگہ دینے والے، یاد رکھنے والے، ان آرزو اور ارمانوں کے لیے جینے اور مرنے والے جو ان کی تھی، کہ کوئی بے گناہ زندان میں قیدی نہ رہے، کوئی بے گناہ قیدی نہ رہے، سارے باہر آئے. عمران خان باہر آئے جو پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے، بے گناہ قیدی باہر آئے، سب باہر آئے. قانون کی گمرانی ہو، رول آف لا ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، کرپشن اور فساد نہ ہو، ہم انہیں یاد رکھیں گے. ہم ان کے ساتھ عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے، ہم آپ کو نہیں بھولیں گے. اس کے لیے ہمیں ان کے گھروں میں جانا چاہیے، ان کے والدین سے بچوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا چاہیے، یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے گھروں میں پھول لے کے جانے چاہیے، ان کے لیے ان کی یاد میں چراغاہ کرنا چاہیے، ان کی یاد میں اجتماعات کرنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، سیمینارز کرنے چاہیے، ان کے مشن کو بیان کرنا چاہیے، اور باقاعدہ ان کے ساتھ رابطے کو مضبوط اور قوی کرنا چاہیے. وہ ہمارے ہیروز ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں، وہ ہمارے پیشرو ہیں، ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. لہذا 26 نومبر آنے والا ہے، ان کے لیے ترانے ہوں، بہترین ترانے، شاعر شعر کہیں، ان کے لیے لکھا جائے، آرٹیکل لکھے جائے. ان شہیدوں کو یاد رکھنا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کے حساس مرحلے پر انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہم پاکستان کے ہر اس شہید کو محترم سمجھتے ہیں جو وطن کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر، پاکستان کی سالمیت اور عزت کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور انشاءاللہ ہم 26 نومبر کو ان کو یاد بھی کریں گے، یاد رکھیں گے، اور سارا سال یاد رکھیں گے، اور ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کے والدین سے ملیں گے، اور باقاعدہ اس کے لیے مختلف پروگرام ہونے چاہیے، پورے پاکستان میں ہونے چاہیے. دیکھو قاتل جو ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کے قتل کو بھول جائے نا، مزید قتل کرتا ہے. وہ قاتلوں کا ہاتھ روکنے کے لیے ایک کام جو ہے، ان شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھنا، ان کے لیے باقاعدہ پروگرام رکھنا، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا. ان کی تصویریں گھر گھر میں ہونی چاہیے، شہداء کی ہر گھر میں ان کی تصویریں جائیں. ہمارے لوگ باقاعدہ سوشل میڈیا میں اپنی جو آئی ڈی لگاتے ہیں، اس میں ان کی تصویریں لگائیں، ان شہیدوں کی. یہ ان کو نہیں بھولنے دینا ہے. جب ان کو نہیں بھولیں گے تو ہم قاتلوں کو بھی نہیں بھولیں گے، پھر قاتل بھی نہیں چھپ سکیں گے. پھر انشاءاللہ ہم سب کا وعدہ 26 نومبر ہے، اور ہم گھروں میں جائیں گے، شہداء کے ملیں گے، اور اس دن کو ہم شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں گے.